الیکشن کمیشن نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کریں گے۔ اجلاس میں حلقہ بندیوں کے دورانیے کو مزید کم سے کم اور عام انتخابات کے شیڈول کے اعلان سمیت دیگر اہم امور پر غور کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے ممبران اور سینئر افسران شرکت کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی عام انتخابات سے متعلق سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت جاری۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی سربراہی میں جی ڈی اے وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات۔ عام انتخابات کی تیاریوں پر مشاورت اور انتخابات سے متعلق تجاویز پر غور۔ بحیثیت قوم ہمیں مایوسی کی فضا سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے صرف معدنیات اور کان کنی میں آئندہ 3 سے 5 برسوں میں $70 ارب کی بیرونی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی اسلام آباد میں سینئر صحافیوں اور اینکرز سے گفتگو۔ ایف بی آر نے گزشتہ ماہ ہدف سے 20 ارب روپے زائد محصولات جمع کیے۔ اگست 2023 میں 42 ارب روپے کے ریفنڈز جاری۔ انکم ٹیکس کی مد میں 488 ارب روپے جمع۔ پچھلے سال اسی عرصے کے دوران 347 ارب روپے اکٹھے کیے گئے تھے۔ سیلز ٹیکس کی مد میں 473 ارب سے زائد جمع۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 57% اضافے کے ساتھ 80 ارب روپے اکٹھے کیے گئے۔ بینک دولت پاکستان کی زرعی پالیسی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کے انعقاد کے بارے میں میڈیا میں زیر گردش رپورٹس قطعی بے بنیاد ہیں۔ مستقبل کی پالیسی ریٹ سے متعلق پیش گوئی کرنا قبل از وقت ہوگا۔ ایم پی سی کا آئندہ اجلاس 14 ستمبر کو ہوگا، جس میں معاشی حالات کا جائزہ لے کر پالیسی ریٹ کے بارے میں موضوع فیصلہ کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک کی وضاحت۔ گوادر بین الاقوامی برادری کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ کوسٹ گارڈ نے غیر قانونی نقل و حمل کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی۔ متحد ہو کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ پرامن بلوچستان خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا کراچی میں پاکستان کوسٹ گارڈز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب سے خطاب۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کے لیے پاکستان کا بہت اہم کردار ہے۔ امن مشن کانفرنس میں نگراں وزیر خارجہ نے پاکستان کا موقف پیش کیا۔ پاکستان دنیا میں امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ نگراں وزیر خارجہ کی مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے گفتگو ہوئی، جس میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ آپ ساری جو ہندوستان کی فوج ہے وہ ساری فوج آپ کشمیر میں جمع کریں، لیکن آپ جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکتے۔ تحریک آزادی کشمیر کے سرخیل سید علی گیلانی کی دوسری برسی۔ مقبوضہ وادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بزرگ حریت رہنما کو خراج عقیدت۔ ظلم و ستم اور مشکلات کے باوجود کشمیر کوس سے سید علی شاہ گیلانی کی وابستگی بے مثال تھی۔ آزادی اور انصاف کے لیے ان کی جد و جہد کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، نگران وزیر اعظم۔ جڑاوالا میں گرجا گھروں سمیت متاثرہ رہائشی عمارتوں کی بحالی کا کام تیزی سے جاری۔ متاثرہ گھروں میں بجلی اور گیس کے کنیکشنز بھی بحال۔ متعدد متاثرہ مسیحی خاندانوں میں راشن اور کپڑے فراہم کیے گئے۔ گرجا گھروں کی مرمت اور بحالی ایک احسن اقدام ہے، مسیحی برادری کا اظہار خیال۔ سندھ کے صوفی بزرگ اور شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا 280واں 3 روزہ عرس۔ نگران صوبائی وزراء نے عرس کی تقریبات کا افتتاح کیا۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ عرس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سندھ حکومت کی جانب سے صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان۔ سمندری طوفان ساولا ہانگ کانگ اور چین کے جنوب مشرقی ساحل سے آج ٹکرائے گا۔ گونگ ڈونگ اور ہانگ کانگ میں ہائی الرٹ جاری۔ 1 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے اور طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ بیشتر کاروباری مراکز، سکولز اور ٹرانسپورٹ بند۔ سینکڑوں پروازیں معطل۔ ایشیا کپ میں آج آرام کا دن۔ کل ایشیا کی 2 بڑی ٹیموں کے درمیان بڑا مقابلہ ہوگا۔
پاکستان اور روایتی حریف بھارت پالے کیلے میں مد مقابل. پاکستانی ٹیم آج پریکٹس سیشن میں حصہ لے گی. Shot that really good game as well. Brilliant Rater as well. Down in the V. ایشیا کپ کا دوسرا میچ پالی قلعے میں سری لنکا کی بنگلہ دیش کے خلاف 5 وکٹوں سے کامیابی. سری لنکا نے 165 رنز کا ہدف 5 وکٹوں پر 39 اوورز میں حاصل کر لیا. متیشا پاتھیرانا کی 4 وکٹیں، سمارا وکریما اور چاریت اسلنکا کی نصف سنچریاں. ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست. ٹینس گرینڈ سلیم US اوپن. دفاعی چیمپئن اسپین کے کارلوس الکاراز اور روس کے ڈینیل میدویدوف تیسرے مرحلے میں پہنچ گئے. سوئٹزرلینڈ کے سٹان واورنکا، بلغاریہ کے کریگور دمتروف، اٹلی کے جینک سینر اور جرمنی کے الیگزانڈر زیوروف نے بھی راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفائی کر لیا. مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق. میں ہوں نازیہ خان. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات کی جانب بڑھیں گے. الیکشن کمیشن نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا ہے. اجلاس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کریں گے. اجلاس میں حلقہ بندیوں کے دورانیے کو مزید کم کرنے اور عام انتخابات کے شیڈیول کے اعلان سمیت دیگر اہم امور پر غور کیا جائے گا. اجلاس میں الیکشن کمیشن کے ممبران اور سینئر افسران شرکت کریں گے. اور الیکشن کمیشن کی عام انتخابات سے متعلق سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت جاری ہے. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی سربراہی میں GDA وفد نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی. ملاقات میں عام انتخابات کی تیاریوں پر مشاورت اور انتخابات سے متعلق تجاویز پر غور کیا گیا ہے. ناظرین، الیکشن کمیشن کے آج ہونے والے اہم اجلاس پر رابطہ کرتے ہیں اپنی نمائندہ صدف افضل سے. صدف، ایک تو آج ہمیں جو اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا، اور دوسرا یہ جو الیکشن کمیشن کی عام انتخابات سے متعلق سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی سربراہی میں GDA کے وفد نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات کی بھی ڈیٹیل ذرا شیئر کیجیے گا. جی، الیکشن کمیشن میں انتخابات کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اگر آج کی ملاقات کی ہم بات کریں تو آج GDA کا وفد ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی سربراہی میں الیکشن کمیشن میں موجود ہے اور چیف الیکشن کمشنر اور سینئر افسران کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کر رہا ہے. یہاں پہ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا جو سلسلہ ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے. آج ہونے والی ملاقات میں بھی GDA کا جو وفد ہے وہ الیکشن کمیشن کو مختلف تجاویز دے گا اور پارٹی کا جو موقف ہے وہ ان کے سامنے رکھے گا. اس سے پہلے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، PTI، جماعت اسلامی اور اسی طرح دوسری جو کئی جماعتیں ہیں ان کا جو وفد ہے ان کے وفود یہاں پہ آ کے ملاقات کر کے جا چکے ہیں اور الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف تجاویز دے چکے ہیں. الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج یہاں پہ طلب کیا جا چکا ہے. اب سے تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ ایک اہم اجلاس ہوگا. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں انتخابات کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور یہ بھی توقع ہے کہ جو حلقہ بندیوں کا وقت ہے یعنی 4 مہینے 14 دسمبر کو حلقہ بندیوں کی جو فائنل لسٹ ہے وہ الیکشن کمیشن نے شائع کرنی ہے. حلقہ بندیوں کا وقت کم کرنے کے حوالے سے جو امور ہیں وہ بھی کمیشن میں جو ہونے والا اجلاس ہے اس میں آج اس پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا اور اس کے حوالے سے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کا جو سلسلہ ہے یہ آئندہ بھی جاری رہے گا. تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہیں وہ یکساں مواقع دیے جائیں گے کہ وہ عام انتخابات کے حوالے سے اپنا موقف، اپنی تجاویز اور اپنے تحفظات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں. چیف الیکشن کمشنر نے ان تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتوں میں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ انتخابات شفاف اور غیر جانبدار ہوں گے اور حلقہ بندیوں کے بعد جو ہے وہ جلد ہی انتخابی شیڈول وہ بھی جاری کر دیا جائے گا. جی بہت شکریہ صدف. ناظرین، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہمیں مایوسی کی فضا سے نکلنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا مستقبل روشن ہے. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے صرف معدنیات اور کان کنی میں آئندہ 3 سے 5 برسوں میں $70 ارب کی بیرونی سرمایہ کاری متوقع ہے.
انہوں نے یہ بات سینئر صحافی اور اینکرز سے اسلام آباد میں سوال و جواب کی نشست میں بتائی۔ تفصیل بتا رہے ہیں ارسلان اسد۔ نگران وزیراعظم کی حیثیت سے صحافیوں کے ساتھ باضابطہ طویل سوال و جواب کی پہلی نشست میں انوار الحق کاکڑ نے ملک میں موجودہ وسائل، ان کے درست استعمال کے لیے ضروری پالیسی سازی اور مختلف ملکوں کے ساتھ معاہدوں سمیت بیرونی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے قائم خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اہمیت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی۔ نگران وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں معدنیات، کان کنی، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں ترقی اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ صرف بلوچستان میں 5 سے 6 کھرب ڈالر مالیت کی معدنیات کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں، جنہیں ملک کی ترقی میں استعمال کرنے کے لیے SIFC کے تحت مربوط اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسپیشل انیشیٹو جو فائنانس فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی آئی ہے، اس میں جو 4-5 ایریاز ہیں، اٹ ہیز ہیوج پوٹینشیل۔ 60 to 70 بلین US$، 3 to 5 ایئرس کے اسپین میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ اسی کے لگ بھگ پلیجز اور پرومسز ہیں کہ اتنی مزید انویسٹمنٹ آ سکتی ہے۔ ہم نے اپنے پروجیکٹس ڈیزائن کرنے ہیں اور سبمٹ کرنے ہیں۔ دیر از اے ہیوج ایپیٹائٹ ٹو انویسٹ۔ نگران وزیراعظم کا کہنا تھا کہ زراعت پاکستانی معیشت میں کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم اپنی زراعت جدید خطوط پر استوار کر سکیں تو پاکستان ایشیا کی نصف آبادی کی خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس لگ بھگ اتنا ان ایگریبل لینڈ موجود ہے جس کو اگر میں کوانٹیفائی کرا سکوں کہ وہ آدھے ایشیا کی پاپولیشن کو کیٹر فار کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس واٹر ریسورس اویلیبل ہے جس کی ٹرانسپورٹیشن کا میکانزم اگر ڈیوائس جو کہ ہم آلریڈی اس میں سٹارٹ کر چکے ہیں وہ شروع ہو جائے تو یہ جو ان ایگریبل لینڈ ہے اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے ایگریبل لینڈ میں۔ نگران وزیراعظم نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں ٹیکس محاصل اکٹھے کرنے کے نظام میں کئی نقائص ہیں۔ ہمارے ہاں ٹیکس ٹو GDP کی شرح صرف 9% ہے، جبکہ کئی ترقی یافتہ ملکوں میں یہ شرح 90% تک ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے کئی ملکوں پر پاکستان سے بھی مشکل حالات آئے جن کا انہوں نے کامیابی سے مقابلہ کیا۔ ہمیں بحیثیت قوم مایوسی کی فضا سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے، تاہم ترقی کا یہ عمل مل کر ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ ارسلان اسد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں اسلام آباد میں اجلاس ہوا جس میں ملک کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ شرکاء کو اقتصادی اشاریوں کے ساتھ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کے تناظر میں فورن ایکسچینج کے غیر قانونی کاروبار کی روک تھام کے بارے میں اقدامات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں مختلف اشیاء کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی کی تشکیل پر بھی مشاورت ہوئی۔ نگراں وزیر اعظم کو ایران کے ساتھ بارٹر ٹریڈ پر پیش رفت کے بارے میں بھی بریف کیا گیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سمندر پار پاکستانی ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں اور معاشی استحکام کے لیے ان کی گراں قدر خدمات ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ہوائی اڈوں پر تمام سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اجلاس میں نجی شعبے کے معروف صنعت کاروں نے بھی شرکت کی اور معیشت کے استحکام کے لیے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے گزشتہ ماہ میں 35% اضافے کے ساتھ ہدف سے 20 ارب روپے زیادہ محصولات جمع کر لیے۔ معاشی مشکلات کے باوجود FBR نے گزشتہ ماہ میں 649 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں 669 ارب روپے کے خالص محصولات جمع کر لیے ہیں۔ اگست 2023 میں 42 ارب روپے کے ریفنڈز جاری کیے گئے۔ FBR کے مطابق پہلے 2 مہینوں کے دوران FBR نے 1183 ارب روپے کے تفویض کردہ ہدف کے مقابلے میں 1207 ارب روپے کے محصولات جمع کیے ہیں۔ انکم ٹیکس کی مد میں 488 ارب روپے جمع کیے، جبکہ پچھلے سال اسی عرصے کے دوران 347 ارب روپے اکٹھے کیے گئے تھے۔ سیلز ٹیکس کی مد میں 473 ارب سے زائد اکٹھے کیے گئے، جبکہ جولائی اور اگست 22 میں 407 ارب روپے اکٹھے ہوئے تھے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 57% اضافے کے ساتھ 80 ارب روپے جمع کی گئی ہے۔ بینک دولت پاکستان کی زرعی پالیسی کمیٹی MPC کے ہنگامی اجلاس کے انعقاد کے بارے میں میڈیا میں گردش کرنے والی رپورٹس قطعی بے بنیاد ہیں۔ مستقبل کے پالیسی ریٹ سے متعلق پیش گوئی کرنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ صرف MPC ایک آزاد قانونی ادارہ ہے جو پالیسی ریٹ کے بارے میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہے۔ MPC کے آئندہ اجلاس کے انعقاد کی تاریخ 14 ستمبر ہے، جس کے دوران معاشی حالات کا جائزہ لے گی اور اس سلسلے میں موضوع فیصلہ کرے گی۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کہتے ہیں کہ کبھی بھی دہشت گردی کے سامنے نہیں جھکیں گے، ملک میں ہر حال میں امن قائم کریں گے۔
کراچی میں پاکستان کوسٹ گارڈز کی 43ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے کہا کہ پاکستان کوسٹ گارڈ نے منشیات کی روک تھام اور انسانی سمگلنگ کے خلاف بہترین کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کوسٹ گارڈ نے گزشتہ سال بڑی مقدار میں منشیات پکڑی اور 1000 ملین روپے سے زیادہ مالیت کی غیر قانونی اشیاء ضبط کی۔ سرفراز احمد بگٹی نے کہا کہ پاکستان کوسٹ گارڈ نے گزشتہ سال بلوچستان کے ساحل سے 444 تارکین وطن کو گرفتار کیا۔ کل پاک فوج کے جوانوں پر ہونے والے حملے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور دہشت گردی کرنے والے عناصر کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں، کسی بھی کارروائی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ ہر حال میں دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا اور ٹریننگ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے ریکروٹس میں اعزازی ٹرافی اور میڈلز تقسیم کیے۔ اور ناظرین، بنوں کے علاقے جانی خیل میں فوجی قافلے کے قریب خودکش حملے میں 9 جوان شہید اور 5 زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق حملہ آور موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ شہداء میں ایک GCO نائب صوبیدار صنوبر علی بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے علاقے کو محاصرے میں لے کر سینیٹائزر آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور ہمارے بہادر جوانوں کی قربانیاں مسلح افواج کے عزم اور حوصلے کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بنوں میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے اور اپنے ایک ٹویٹ میں نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میری ہمدردیاں شہداء اور زخمی جوانوں کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔ سفاک دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں قابل مذمت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی جیسی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے جانی خیل بنوں میں خودکش دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلح افواج ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بنوں کے علاقے جانی خیل میں فوجی قافلے پر خودکش حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانی نقصان پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے قومی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہادر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کوششیں جاری رہیں گی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے شہداء کو وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہداء کے درجات کی بلندی اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرنے کی دعا بھی کی۔ جڑاوالا میں گرجا گھروں سمیت متاثرہ رہائشی عمارتوں کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے اور متاثرہ خاندانوں کے گھروں کے بجلی اور گیس کے کنیکشنز بحال کر دیے گئے ہیں۔ متاثرہ مسیحی افراد نے بحالی اور امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے حکومت، انتظامیہ اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مسیحی برادری کا کہنا تھا کہ کم وقت میں گرجا گھروں کی مرمت اور بحالی ایک احسن اقدام ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہماری سب سے پہلی ترجیح پاکستان ہے۔ مشکل وقت میں ہمیں ایک دوسرے سے جھگڑنے کے بجائے متحد ہو کر اصل دشمن کو شکست دینی ہے۔ پاکستان خطے کا وہ واحد ملک ہے جہاں تمام مذاہب کے ماننے والے ایک ساتھ امن اور اتحاد سے رہتے ہیں۔ یہی بات دشمن کو کھٹکتی ہے۔ پاکستان کے اتحاد کو ٹھیس پہنچانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دریا ستلج میں طغیانی سے متاثرہ اضلاع میں PDMA کا ریلیف آپریشن جاری ہے۔ ترجمان PDMA کے مطابق 17 اگست سے 31 اگست کے دوران 595 دیہاتوں کو مکمل اور کچھ کو جزوی طور پر خالی کروایا گیا۔ ریلیف آپریشن 24 گھنٹے جاری رہا جس میں 1000 سے زائد ریسکیو اہلکاروں نے حصہ لیا۔ اس دوران 3000 سے زائد لائف جیکٹس متاثرہ اضلاع میں فراہم کی گئیں جبکہ 108 میڈیکل کیمپس لگائے گئے جن میں تمام طبی سہولتیں فراہم کی گئی تھیں۔ میڈیکل کیمپس میں 42000 سے زائد مریضوں کا علاج معالجہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ 181 ریلیف کیمپس بھی متاثرہ اضلاع میں قائم کیے گئے جن میں تقریباً 3 لاکھ افراد کو ہنگامی بنیادوں پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ متاثرہ اضلاع میں 78000 سے زائد افراد کو کھانا فراہم کیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 81000 سے زائد مویشیوں کو بھی طبی سہولتیں فراہم کی گئیں۔ تمام اداروں نے ایمرجنسی صورتحال میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ کور کمانڈر ملتان لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی نے تحصیل دیپال پور میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا جہاں ان کو فوجی، سول انتظامیہ اور ریسکیو ٹیموں کی جانب سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کمانڈر ملتان کور نے آرمی میڈیکل کیمپ اور فلڈ ریلیف کیمپ کا بھی دورہ کیا اور فوجی اور سول حکام کے مؤثر اقدامات اور ریسکیو ٹیموں کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ کمانڈر ملتان کور نے دورے کے دوران سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ان کو ہر ممکن امداد اور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ناظرین، آج
शेर कश्मीर सैयद अली शाह गिलानी की दूसरी बरसी के मौके पर मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल है। सैयद अली गिलानी भारत के नाजायज़ कब्ज़े के ख़िलाफ़ और कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक़ के हामी थे। उम्र भर गासिब भारतीय फ़ौज के मज़ालिम, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और तहरीक आज़ादी पर आवाज़ बुलंद करते रहे। रुदाद क़फ़स, नवाए हुर्रियत, भारत के इस्तेमारी हरबे समेत 21 तसानीफ़ तहरीर की। सदाए दर्द, मिल्लत मज़लूम, मुक़द्दमाए हक़ और क़याम आखरीन के मुसन्निफ़ भी थे। तहरीक आज़ादी में गिरां क़दर खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने सैयद अली गिलानी को आला तरीन सिविलियन एजाज़ निशाने पाकिस्तान से नवाजा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काकड़ ने मारूफ कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी पर उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया है। अपने ट्वीट में निगरान वज़ीर आज़म ने लिखा कि सैयद अली गिलानी की कश्मीर कॉज के साथ वाबस्तगी बेमिसाल थी। उन्होंने अपनी जिद्दोजहद में जुल्म सितम और मसाइब का सामना किया। निगरान वज़ीर आज़म ने लिखा कि वो कश्मीर की आज़ादी और इंसाफ के हुसूल के लिए सैयद अली गिलानी मरहूम के तवील जिद्दोजहद को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के लिए अहम किरदार अदा करता आ रहा है। उन्होंने बताया कि अमन मिशन कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। निगरान वज़ीर खारजा की मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए खारजा से गुफ्तगू हुई है, जिसमें दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख़याल किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म सितम जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी कश्मीरियों की हकीकी आवाज़ और असल चेहरा थे। उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी ने कश्मीरियों की आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए बहुत जुल्म सहे, लेकिन हक़ खुद इरादियत से लम्हा भर भी पीछे नहीं हटे। मुआविन ख़ुसूसी इंसानी हकूक़ मशाल मलिक ने बुज़ुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी पर उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया है। अपने वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि सैयद अली गिलानी ने जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर में लाजवाल कुर्बानियाँ दी। जिस हज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। आज 2 साल हो गए सैयद अली शाह गिलानी साहब की शहादत को, और आज भी वो दिन मुझे याद है जब ये खबर आई थी कि जिस बदसलूकी के साथ हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी ने उनकी जस्ते खाकी को उनके प्यारों से छीना और उनकी फैमिलीज़ को मारा पीटा और उनको रात की तन्हाई में दफना दिया और किसी को जनाजा पढ़ने की और उनकी आखिरी रस्मात पूरी करने की इजाज़त ना दी। मगर मैं हिंदुस्तान की स्टेट कोर्स की आर्मी को एक पैगाम देना चाहती हूँ कि आपने कितने लाखों कश्मीरियों को शहीद किया, मगर क्या हमारी तहरीक को आप दबा सके? आपने कितना जुल्म किया, मगर हमारा हौसला कभी भी ना तोड़ सके। और सैयद अली शाह गिलानी साहब की पूरी ज़िंदगी हम सब के लिए और अगली नस्लों के लिए एक रोल मॉडल है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के अलमबरदार और तहरीक मुज़ाहिमत कश्मीर की अलामत सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी आज मनाई जा रही है। तफसील नईमुल असद से। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मशहूर नारे हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है के खालिक और मज़ामत की अलामत सैयद अली गिलानी का दूसरा यौम शहादत आज इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। सैयद अली गिलानी एक फर्द नहीं बल्कि तहरीक और मिशन का नाम है। उन्होंने हक खुद इरादियत के उसूली मौक़िफ़ पर चट्टान की तरह साबित कदम रहते हुए तादाम आखिर जदोजहद आज़ादी की बेमिसाल क़यादत फरमाई। सैयद अली गिलानी ने 1 सितंबर 2021 को भारतीय पुलिस की हिरासत में हैदरपुरा श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर जामी शहादत नोश किया, जहां उन्हें एक दहाई से जायद अरसे तक मुसलसल नजरबंद रखा गया और उन्हें रात की तारीकी में पूरी रियासत में कर्फ्यू लगाकर दफन कर दिया गया। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए सैयद अली गिलानी की खिदमत और कुर्बानियों को उजागर करने के लिए आज आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद में सेमिनार्स, रैलियां और दीगर तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। कश्मीरी हुर्रियत क़यादत ने कायदे तहरीक आज़ादी कश्मीर सैयद अली गिलानी को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि बाबाए हुर्रियत का मिशन हुसूल मंजिल तक जारी रखा जाएगा
اور کسی کو بھی اس تحریک کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عظیم قائد حریت بھارتی تسلط سے آزادی اور الحاق پاکستان کے مطالبے کی پاداش میں ساری زندگی بھارتی ظلم و ستم سہتے رہے، لیکن اپنے عظیم مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حکومت پاکستان نے آزادی کے لیے بے مثال جدوجہد پر 14 اگست 2020 میں قائدی تحریک سید علی گیلانی کو پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز نشان پاکستان سے نوازا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے سید علی گیلانی کو دیا گیا ایوارڈ حریت رہنماؤں نے وصول کیا۔ سید علی گیلانی کا مشن اور نظریات زندہ ہے اور زندہ رہیں گے اور انہیں ایک عظیم رہنما کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نعیم الاسد، PTV نیوز، اسلام آباد۔ بھارت ہمیشہ سے ہی پاکستان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی اسی خصلت کے باعث ستمبر 1965 میں ایک بار پھر پاکستان کے خلاف جنگ کا محاذ کھولا اور 1 ستمبر سے جنگ کا آغاز کر دیا۔ پاکستانی مسلح افواج اور غیور عوام اپنی جان ہتھیلی پر رکھے دشمن کے لیے سیسا پلائی دیوار کی مانند ڈٹ کر کھڑے رہے۔ جنگ کے پہلے روز پاک فوج کی نمایاں شہداء میں میجر میاں رضا شاہ اور میجر شاہ نواز نے جواں مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 1 ستمبر 1965 کو مظفر آباد میں بھارتی دباؤ کے پیش نظر میجر رضا شاہ کو جمپ سیکٹر کے گاؤں چک پنڈت میں قبضے کا ٹاسک دیا گیا۔ اپنے سونپے گئے مشن کی تکمیل کے لیے میجر رضا شاہ نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کیا، تاہم دشمن کا ایک گولہ ان کے ٹینک کو لگا اور وہ 1 ستمبر 1965 کو 28 برس کی عمر میں جام شہادت نوش کر گئے۔ اسی دن ملکی سرحدوں کے ایک اور مقام پر میجر شاہ نواز بھی دفاعی وطن میں برسر پیکار تھے۔ میجر شاہ نواز اس فورس کا حصہ تھے جس نے جھمپ جوڑیاں اور اخنور میں بھارتی فوج کے حملے میں جوابی حملہ کیا۔ دشمن کی توپوں کی جانب سے شدید مزاحمت کے باوجود میجر شاہ نواز کی پیش قدمی جاری رہی۔ جیسے ہی میجر شاہ نواز کی کمپنی نے اپنے ہدف کے قریب پہنچی تو گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی اور دونوں اطراف کی افواج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی دوران مشین گن کا برسٹ میجر شاہ نواز کو لگا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ میجر شاہ نواز کی عظیم قربانی رائگاں نہیں گئی۔ ان کی شہادت کے کچھ دیر بعد ان کی کمپنی نے دشمن کے قدم اکھاڑ دیے اور گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ میجر رضا شاہ شہید اور میجر شاہ نواز شہید کو بہادری کے اعتراف میں بعد از شہادت تمغہ شجاعت کے اعزاز سے نوازا گیا۔ دونوں شہداء نے سونپے گئے مشن کی تکمیل میں جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شہادت کا عظیم مقام حاصل کیا۔ ان کی بہادری کو ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ ناظرین، قیام پاکستان بھارت کو کسی طور ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپریل 1965 ہی سے جنگی ہی جان پیدا کیا جا رہا تھا اور اب بھارت اپنی افواج کو پاکستانی سرحد پر لے آیا تھا۔ شاستری حکومت کو اپنے سیاسی لیڈرز کے ہاتھوں مخالفت کا سامنا تھا کیونکہ بھارتی حکومت عام پاکستانی شہریوں کو ہراساں کرنے کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی تھی۔ 1 ستمبر کو 7 پاکستانی شہریوں کو مؤثر قانونی دستاویزات ہونے کے باوجود کانپور بھارتی حکام کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا۔ سینٹرل وزیر اطلاعات خواجہ شہاب الدین کی جانب سے بھارت کو کشمیر لائن آف کنٹرول پر جارحیت سے خبردار کیا گیا۔ 4 بھارتی ویمپائر جنگی طیاروں کی پٹھان کوٹ سے پاکستانی افواج اور ایئر ڈیفنس پر حملے کو ہماری چوکنا افواج نے آڑوں ہاتھے لیتے ہوئے چھمب کے مقام پر مار گرایا اور بچ جانے والے پائلٹ کو جنگی قیدی بنا لیا جو ہوائی پیراشوٹ کے ذریعے پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل نور خان اس خون گرما دینے والے واقعے کے چشمدید گواہ تھے۔ پاکستانی سرحد پر موجود 130 بھارتی ویمپائر طیارے مزید ذلت سے بچنے کے لیے بھارتی فوج نے ہٹا لیے۔ بھارت نے راجوری، منڈی، سونامرگ، سری نگر سیکٹر پر فوجی دباؤ بڑھانا چاہا مگر پاک افواج نے نہایت دلیری سے ان کا مقابلہ کیا۔ طاقتور سمندری طوفان ساؤلا ہانگ کانگ اور چین کے جنوب مشرقی ساحل سے آج ٹکرائے گا۔ سمندری طوفان کے باعث چین کے صوبہ گوانگڈونگ اور ہانگ کانگ میں ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ گوانگڈونگ کی ساحلی پٹی سے 1 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ حکام نے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے اور طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ طوفان کو گوانگڈونگ سے گزشتہ 7 دہائیوں میں ٹکرانے والے 5 طاقتور ترین طوفانوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ ہانگ کانگ میں بھی طوفان کے پیش نظر غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ شہر میں آج بیشتر کاروباری مراکز، اسکول اور ٹرانسپورٹ بند ہے جبکہ سینکڑوں پروازیں بھی معطل کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، روس اور یوکرین کی جانب سے ایک دوسرے پر تابڑتوڑ حملے جاری ہیں۔ روس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یوکرین کے متعدد حملے پسپا کرنے، بختر بند گاڑیاں تباہ کرنے اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔
रूसी हुक्काम का कहना है कि रूसी इलाके कर्सक पर यूक्रेन के 2 ड्रोन हमलों में इंतजामी और रिहायशी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि मॉस्को से 20 किलोमीटर दूर लियोबर्ट सी के इलाके में भी एक यूक्रेनी ड्रोन मार गिराया गया। यूक्रेनी हुक्काम ने भी दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा करते हुए कहा है कि उनकी अफवाज ने जनूब में पेशरफ्त की है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि यूक्रेन ने 700 किलोमीटर फासले तक हदफ को निशाना बनाने वाला जदीद हथियार तैयार कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने हथियार से मुतालिक मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की। अमेरिका में फायरिंग का एक और वाकया पेश आया है। रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में मुसल्लह शख्स ने शॉपिंग सेंटर के करीब फायरिंग करके 2 अफराद कत्ल कर दिए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जबकि हमला आवर भी हलाक हो गया है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही है, मगर ताहाल फायरिंग की वजह मालूम नहीं हो सकी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमेरिका में रवां बरस फायरिंग के 470 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं। दीगर खबरों का रुख करते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी की दरखास्त जमानत पर फिरिकैन को नोटिस जारी करते हुए कल दलाइल तलब कर लिए। ईमान मजारी के खिलाफ थाना बाराकहू में दर्ज मुकदमे की समाअत जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। मुलजिमा ईमान मजारी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। ईमान मजारी की वकील जैनब जंजुआ और प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने अदालत के रूबरू पेश होकर दलाइल दिए। अदालत ने ईमान मजारी को राहदारी रिमांड पर थाना विमेन मुंतकिल करने की हिदायत की है। कौमी वर्सा और सकाफत के निगरान वफाकी वज़ीर जमाल शाह ने 6 सितंबर की मुनासबत से तकरीबात का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वजारत के मतहत तमाम इदारों ने 6 सितंबर की मुनासबत से सकाफती तकारीब का कैलेंडर मुरतब कर लिया है, जिसके तहत मुल्क भर में 23 तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। डिफेंस डे की तकारीब के इफ्तिताह कर रहे हैं। हमारे अटैच जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो PNCA हो, लोक विरसा हो, एकेडमी ऑफ लेटर्स हो, इदारा फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान हो या कौमी ज़ुबान, और बाकी तमाम इदारों ने मिल के एक कैलेंडर ऑफ इवेंट्स तरतीब दिया है। 6 सितंबर तक हम ये तमाम तकारीब करेंगे। कुल मिला के 23 प्रोग्राम हैं तमाम शहरों में, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा में भी है। मुआविन खुसूसी सयाहत वसी शाह कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के वसी मौक़े मौजूद हैं, जिनसे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है। स्कर्दू में साबिक सूबाई वज़ीर सयाहत गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर अली खान और साबिक सूबाई वज़रा से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि स्कर्दू में कोह पैमाई की तरबियत का इदारा जल्द कायम किया जाएगा, जबकि कोह पैमाओं के साथ चोटियों पर जाने वाले रिपोर्टर्स की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने दुनिया के मुनफरिद सतह मुर्तफ़ा देवसाई में मौजूद नायाब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की भी यकीन दहानी कराई। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान से पाकिस्तान में आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर पलेथा माहीपाला ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर सेहत ने कहा कि हर मुश्किल घड़ी में WHO पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा रहा। कोरोना वायरस की वबा के दौरान आलमी इदारे सेहत की खिदमत काबिल तहसीन हैं। पोलियो के खात्मे की कोशिशों में इदारे के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि मुख्तसर मुद्दत में सेहत के शोबे में बड़े पैमाने पर इस्लाहात को यकीनी बनाना मेरा मिशन है। कोयटा में महकमा मादनियात बलोचिस्तान और प्लैटिनम माइनिंग प्राइवेट कंपनी के दरमियान ज़िला लौरालई की तहसील मखिर में फ्लोराइड की माइनिंग और उसकी प्रोडक्शन पर 3 अरब रुपए का मुआहिदा हो गया है। निगरान सूबाई मुशीर मादनियात मीर उमैर मोहम्मद हसनी ने कहा कि बलोचिस्तान मुस्तकबिल में पाकिस्तान की तरक्की का गेटवे होगा और दोस्त ममालिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात बलोचिस्तान के मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में संजीदा हैं और हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। ईरान के सिफारत खाने के ज़ेर एहतमाम कुरान करीम की मुख्तलिफ मज़ाहिब और अदियान की नज़र में तकरीम के मौजू पर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने खिताब करते हुए कहा कि मगरिब में कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़यात ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को शदीद मुतासिर किया है। उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक की तरफ से तौहीन आमेज़ इक़दामात जारी रखे जाते हैं तो इस्लामी ममालिक को सिफारती ताल्लुकात को महदूद करना चाहिए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाम के सफ़ीर, ईरान और पाकिस्तान के मजहबी स्कॉलर्स और दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि कुरान मजीद तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए राह हिदायत है। मुकर्रीन ने तकरीम कुरान से मुतालिक कॉन्फ्रेंस पर ईरानी सिफारत खाने और
और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के किरदार को सराहा। कॉन्फ्रेंस में नामूस कुरान करीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक करारदाद भी पेश की गई। तकरीब के आखिर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यकजहती के लिए दुआ की गई। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ पब्लिक लाइब्रेरी रियाद में स्पेन और उंदलस से मुताल्लिक 26 तस्वीर पर मुश्तमिल 190 बरस कबल शाया होने वाली नायाब किताब को महफूज किया गया है। किताब में उंदलस के इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के हवाले से मवाद शामिल है। लाइब्रेरी में महफूज की गई किताब के मुसन्निफ डेविड रॉबर्ट्स थे। किताब का नाम स्पेन की तस्वीर हैं। तस्वीर को मुकम्मल कुदरती रंगों से मुज़य्यन किया गया है, जो कि मेयारी तिबात से आरास्ता है। 1832 में बरतानवी आर्टिस्ट डेविड रॉबर्ट्स ने इस्लामी अरब महलों और आसार कदीमा की तस्वीर बनाई थी। इनमें गरनाता और अलहमरा महल के दिलकश मनाजिर को उजागर किया गया है। गैर ज़रूरी असलहे की रोकथाम के लिए काम करने वाले इदारे ACDC के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में किताब इमर्जिंग थ्रेट्स एंड शिफ्टिंग डॉक्ट्रिन्स की तकरीब रुनुमाई मुनक़िद हुई। खारजा और अस्करी उमूर के माहिरीन ने भारत की हथियारों की दौड़ में गैर मामूली दिलचस्पी को खित्ते में अमन के लिए खतरा करार दिया है। मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज में मुनक्किदा किताब की तकरीब रोनुमाई से खिताब में साबिक सरबरा स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन मेहमान खसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सरफराज सत्तार ने कहा कि पाकिस्तान को ऐसे पड़ोसी का सामना है जो उसके वजूद के लिए खतरा है। भारत की अजारादारी को चैलेंज करना होगा। India will thus continue to coerce us and force us either to fight or to start giving in. This leaves us only with one choice: try to defeat the hegemon with whatever means are available to us short of war. But if war is imposed, then do whatever it takes to win it by improving the correlation of forces at the point of decision. साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का कहना था कि भारत हथियारों की खरीदारी के एतबार से पहला बड़ा जबकि फौज पर इखराजात करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। किताब के मुसन्निफीन ने खित्ते में अदम तवाज़ुन की निशानदही करते हुए बताया कि कैसे भारत अमन और सलामती के साथ खेल खेल रहा है। जो साउथ एशिया में डेवलपमेंट्स हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, जो डॉक्ट्रिनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ जो इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, स्पेस के अंदर हो गया, सी साइड पर हो गया, न्यूक्लियर वेपन्स हो गया, और जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ इंडिया की तरफ से हो रही, जिस तरह से पोस्चर उसका इवॉल्व हो रहा है, उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो साउथ एशियन सिक्योरिटी पे है, उस पे फोकस किया गया। किन एरियाज़ में ऐसी चीज़ें जो स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा नच कर रही हैं और दुनिया को इन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए। बेसिक मकसद ये था कि जो इंडिया जिस तरह अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में इन्वॉल्व है और जिस तरह वो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, वो पाकिस्तान की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तकरीब के मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार इसलिए बनाए थे कि भारतीय खतरात से निपटा जा सके। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और एक्सचेंज रेट में रद्दबदल के बायस हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 91 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 18 रुपये 44 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपये 36 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 311 रुपये 84 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक हो गया है। सिंध के सूफी बुजुर्ग और शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का 280वां 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। सिंध के निगरान सूबाई वज़ीर कल्चर सैयद जुनेद शाह और सूबाई वज़ीर कानून उमर सुमरो ने उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह किया। उन्होंने मज़ार पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। उर्स के दूसरे रोज़ शाह लतीफ़ अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ मुल्क भर से दानिश्वर, अदीब, शोरा शिरकत करके हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद भिट शाह मज़ार पर हाज़री दे रही है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और सूबे भर में आम तातील का ऐलान किया गया है। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायरों के सरताज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 280वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात मिटियारी के करीब भिट शाह में शुरू हो रही हैं। शाह लतीफ़ की सूफियाना शायरी, कलाम और ज़िंदगी के हवाले से देखते हैं शिराज अली डाहरी की ये रिपोर्ट। सिंध की धरती का पूरी दुनिया में एक अलग ही मकाम है। तारीख गवाह है कि सूफ़ी शायर, औलिया कराम और बुजुर्गान दीन ने सिंध में कई सालों क़याम किया। इन अजीम हस्तियों में सिंधी ज़बान के अजीम शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का नाम सर फ़हरिस्त है।
انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے صوفیانہ کلام، معاشرے میں اخوت اور رواداری کو پروان چڑھایا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام میں انسانیت کا درس، اللہ کی وحدانیت اور دین اسلام کی تبلیغ شامل تھی۔ آپ کی ولادت 14 صفر 1101 ہجری سن 1689 میں موجودہ ضلع مٹیاری کے تعلقہ حالہ میں ہوئی۔ آپ نے کئی برس دین اسلام کی تبلیغ کی۔ آپ کی شاعری کا مجموعہ شاہ جو رسالو سندھی زبان کے علاوہ مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، جسے بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا۔ یہ ایک واحد درگاہ ہے جس پر دن رات اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حیدرآباد سے آئے ہیں اور یہاں مزار پر جو حاضری دینے کے لیے آئے ہیں اور حاضری دی تھی ہم نے، اچھا لگا، بہت لوگ آئے ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنے کلام میں محبت، انسانیت کا درس اور دہشت گردی و انتہا پسندی کی سوچ کو کئی سال پہلے ختم کرنے کا عزم کیا۔ انہوں نے خواتین کو اسلام میں حاصل حقوق پر شاعری کی۔ آپ کو سندھی کے علاوہ عربی اور فارسی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ آپ نے زندگی کے آخری ایام حالہ کے قریب ایک ریت کے ٹیلے پر گزارے، جسے بعد میں بھٹ شاہ کا نام دیا گیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی 63 سال کی عمر میں سن 1752 میں اسی مقام پر اس فانی جہاں سے رخصت ہوئے۔ ان کی خواہش کے مطابق اسی مقام پر ان کا مزار بنایا گیا۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بھٹ شاہ، مٹیاری۔ سندھ مدرسۃ الاسلام بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی تعلیمی درسگاہ ہے۔ 1885 میں قائم ہونے والے اس ادارے کی تاریخی اہمیت کے بارے میں دیکھتے ہیں کراچی سے علی اصغر ارباب کی یہ رپورٹ۔ بر صغیر کی طرح سندھ کے مسلمانوں نے نہ صرف انگریزوں کی غلامی کو للکارا بلکہ انگریزی تعلیم کے حصول کا بائیکاٹ کیا۔ ایسے وقت میں خان بہادر حسن علی آفندی نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے انگریزی اور جدید تعلیم کو ضروری سمجھتے ہوئے سندھ کے مسلمانوں میں شعور اجاگر کرنے کی کوشش کی اور سندھ کے مسلمانوں کے لیے تعلیمی ادارے کے قیام کو ضروری سمجھا۔ انہوں نے سر سید احمد خان سے ملاقات کر کے رہنمائی حاصل کی، جس نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ 1870 میں جب بامبے یونیورسٹی نے میٹریکولیشن کا ایگزام لیا تو اس وقت ایک بھی مسلمان پاس نہیں ہوا اس ایگزام میں۔ ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے اور سیلوٹ کرنا چاہیے ہمارے فاؤنڈر حسن علی آفندی صاحب کو۔ وہ ملنے گئے سر سید احمد خان سے اور انہوں نے ان کو انکریج کیا۔ خان بہادر حسن علی آفندی نے 1 ستمبر 1885 میں کراچی میں سندھ مدرسہ کا بنیاد رکھا اور سندھ کے مسلمانوں میں جدید اور انگریزی تعلیم کے حصول کے لیے شعور اجاگر کرنے لگے۔ جولائی 1887 میں محمد علی جناح نے سندھ مدرسہ میں داخلہ لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح بر صغیر کے مسلمانوں کے مقبول رہنما بن گئے، جن کی قائدانہ صلاحیتوں سے دنیا کے نقشے پر پاکستان وجود میں آیا۔ یہ بھی ایک قائد اعظم کی جو تعلیمی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اگر کسی تعلیمی درسگاہ میں پڑھے ہیں تو وہ سندھ مدرسۃ اسلام میں، انہوں نے 5 سال یہاں پر گزارے۔ سندھ مدرسہ کو 2012 میں یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا، جہاں آج بھی اس ادارے کے بانی حسن علی آفندی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہزاروں نوجوان مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہاں سے فارغ التحصیل طلباء اور طالبات مختلف شعبوں میں ملکی خدمت کر رہے ہیں۔ علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، خودکشی کے واقعات اور ذہنی صحت کے بارے میں رپورٹنگ کے حوالے سے گلگت میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں گلگت سے نزاکت علی کی یہ رپورٹ۔ محکمہ سماجی بہبود اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے سینٹرل پریس کلب گلگت میں خودکشی کے واقعات اور ذہنی صحت کے بارے میں سیمینار منعقد ہوا، جس میں صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان حکومت خودکشی کے واقعات پر قابو پانے کے لیے بھرپور انداز میں کام کر رہی ہے۔ خودکشی کے حوالے سے صوبائی سطح پر اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے جو خودکشی کی وجوہات کا جائزہ لے رہی ہے۔ گلگت بلتستان کی جو بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی حالات کا مقابلہ کریں۔ حالات کا جو مقابلہ کرتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ خودکشی جو ہے وہ ہوتی یوں ہے کہ چند افراد ذاتی، معاشرتی، نفسیاتی، معاشی تعلقات، ذاتی نوعیت کے تعلقات اور پھر آخر میں سبسٹنس ابیوز یا جس کو ہم منشیات کا استعمال کہتے ہیں، ان چند وجوہات کی وجہ سے وہ سوسائڈ کا شکار ہوتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق دنیا بھر میں سالانہ 10 لاکھ افراد خودکشی کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں ہر سال 29 یا 30 خودکشی کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ خودکشی میں نفسیاتی پہلو کو سمجھتے ہوئے اس کے تدارک کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ نزاکت علی، گلگت۔ اور اب آپ جانیے موسم کی صورتحال۔
السلام علیکم، خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم شام اور رات میں بالائی خیبر پختونخوا، خطۂ پوٹوہار اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ اور اب بات کریں گے گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے اگر نوکنڈی کی بات کریں تو نوکنڈی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دالبندین میں بھی 45، سبی اور دادو میں 41، جبکہ نواب شاہ میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان جمعہ کا وقت ہوا ہے، اذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدي حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت 2 فرشتے نہ اترتے ہوں۔ ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے۔ محمد